We have sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy ہم کریں, ملک آگے چلے. ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. A favorite field marshal from Pakistan. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. پاکستان کے آئندہ آنے والے بجٹ کے قد و خال اب تقریباً واضح ہو رہے ہیں. ابتدائی اشارے بتا رہے ہیں کہ حکومت اور IMF کے درمیان ہونے والی بات چیت کے نتیجے میں آنے والے بجٹ میں نہ ترقی کی رفتار میں کوئی قابل ذکر بہتری آئے گی، نہ ملک میں انویسٹمنٹ میں کوئی گہما گہمی نظر آئے گی. نتیجتاً ناممکن ہے کہ روزگار کے خاطر خواہ مواقع نظر آئیں. سادہ الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی ساری توجہ IMF کے ٹارگٹس پورے کرنے، IMF کو مطمئن رکھنے کی طرف رہے گی. ایک اور بری خبر یہ ہے کہ IMF چاہتا ہے کہ اسٹیٹ بینک سخت مانیٹری پالیسی برقرار رکھے، یعنی انٹرسٹ ریٹ میں فوری طور پر نمایاں کمی نہیں ہو سکتی. یہ سب اس پس منظر میں ہو رہا ہے کہ بزنس کمیونٹی مسلسل شکایت کر رہی ہے کہ مہنگے قرضوں کی وجہ سے انڈسٹریل ایکٹیویٹی سست پڑ چکی ہے، فیکٹریز کی ایکسپینشن رک چکی ہے اور نئی انویسٹمنٹ کا ماحول پوری طرح سے ریوائیو نہیں ہو رہا. سرمایہ کاری، انویسٹمنٹ اور بزنس فرینڈلی پاکستان کی ایک اشد ضرورت ہے. تمام قوانین کا یک جنبش خاتمہ کر دیں گے جس سے کہ سرمایہ کاری میں رکاوٹ ہو. چاروں صوبوں میں صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر ایکسپورٹ زونز کا جال پھیلائیں گے. ون ونڈو، اس کو امنی جامہ پہنائیں گے. اس کے علاوہ IMF نے اگلے مالی سال کے لیے ریونیو ٹارگٹ 17.14 ٹریلین روپیز رکھنے کی تجویز دی ہے، جو مالی سال کے مقابلے میں تقریباً 2 کھرب روپے زیادہ ہے. یعنی حکومت اگلے سال ٹیکس کلیکشن میں تقریباً 13.5% اضافہ کرے. ماہرین سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر یہ اضافی ریونیو آئے گا کہاں سے، کیونکہ پاکستان گزشتہ کئی سالوں سے مسلسل اپنے ٹیکس ٹارگٹس پورے کرنے میں پاکستانی دن رات ایک کر رہے ہیں. ان کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. اس لیے IMF کی شرائط کے تحت پیٹرولیم لیوی میں مزید اضافے، کچھ نئے ٹیکسز میجرز اور سبسڈیز میں مزید کمی کی جا رہی ہے. عوام پر ڈالے گئے بوجھ میں مزید اضافے کی توقع ہے. حکومت کچھ اور کرے نہ کرے، کمر توڑ ٹیکسز سے ہی جان چھڑا دے. پاکستان کا ٹیکس سٹرکچر پہلے ہی ٹیکس نیٹ میں شامل افراد یا بزنسز کو نڈھال کر چکا ہے. یعنی ڈاکیومنٹڈ اکانومی مسلسل شدید دباؤ کا شکار ہے، جبکہ بڑی بلیک اکانومی یا انفارمل اکانومی اب بھی بڑی حد تک سسٹم سے باہر ہے. اس کی سب سے بڑی مثال ریٹیل ہے، جو بار بار انفورسمنٹ ڈرائیوز، نان فائلر پہ اضافی ٹیکسز جیسے سخت اقدامات کے باوجود مطلوبہ نتائج نہیں ڈیلیور کر رہا. ہر بار حکومت ریونیو ٹارگٹ سے پیچھے رہ جاتی ہے. انفارمل اکانومی خود کو نئے حالات کے مطابق ایڈجسٹ کر لیتی ہے اور ڈاکیومنٹڈ بزنسز پر مزید بوجھ پڑ جاتا ہے. آج بھی پاکستان میں تقریباً 85% ٹرانزیکشنز کیش میں ہو رہی ہیں، یعنی اکانومی کا ایک بڑا حصہ ڈاکیومنٹڈ فائنینشیل سسٹم سے بالکل باہر ہے. ٹیکس چوری کو روکنا ہے. اس عمل کی نگرانی یہ خادم خود کرے گا. ماڈرن ٹیکنالوجی، کمپیوٹرائزیشن، جہاں پر منیمم ہیومن انٹریکشن ہو، اس نظام کو، کامیاب ماڈل کو ہم فی الفور لے کے آئیں گے. پاکستان نے پچھلے چند برسوں میں ایک IMF پروگرام مکمل کیے، جبکہ دوسرا پروگرام ابھی جاری ہے، جس کے دوران اکانومی کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے سخت فیصلے کیے جا رہے ہیں. تاریخ کی بلند ترین شرح سود، مہنگائی، GDP گروتھ اور اس تمام معاملات نے عوام اور انڈسٹری کو بری طرح سے متاثر کیا ہے. لیکن حکومت اس مشکل دور کو لانگ ٹرم ریفارمز کے لیے استعمال کرنے میں بری طرح سے ناکام رہی ہے. مثلا SOEs جس کا رونا روتے رہتے ہیں، اس میں ریفارمز نہیں ہوئی. FBR میں ریفارمز نہیں ہوئی. انویسٹمنٹ کا ماحول بہتر نہیں ہوا. انڈسٹریز کی پروڈکٹیوٹی اور ماڈرنائزیشن میں اضافہ نہیں ہوا. پاکستان کی ناقابل یقین 12 ٹریلین 12 کھرب کی کیش اکانومی میں کوئی قاطر خواہ کبھی نہیں آ سکی. ایکسپورٹس کو بڑھانا، کاروباری رکاوٹوں کا خاتمہ، اکانومی کو زیادہ کمپیٹیٹو بنانے جیسے تمام اقدامات نہیں ہو سکے. گویا حکومت کی ساری جدوجہد صرف IMF کی اگلی قسط کے حصول اور بیرونی قرضوں کے رول اوور تک محدود رہی. یہی صورتحال برقرار رہی جو کہ رہے گی. موجودہ IMF پروگرام ختم ہونے کے بعد اس دور کو بھی پاکستان کی معاشی تاریخ میں ایک اور
لاسٹ اپرچونٹی کے طور پہ یاد رکھا جائے گا. یعنی ایسا دور جب ٹیمپریری اسٹیبلٹی حاصل تو کی گئی لیکن اکانومی کے بنیادی ڈھانچے میں وہ ریفارمز نہیں ہو سکی جو مستحکم گروتھ، مضبوط انڈسٹریز، زیادہ ایکسپورٹس اور جابز پیدا کرتی. اور شاید یہی اگلے بجٹ کا سب سے بڑا سوال ہے کہ کیا پاکستان صرف اکانومی کو وقتی طور پہ مینیج کرنے کی کوشش جاری رکھے گا یا واقعی ایسی اسٹرکچرل ریفارمز کی طرف بڑھ سکتا ہے جو پاکستان کی معاشی بنیاد کو مضبوط کر سکے. بہت امپورٹنٹ سوال ہے. آنے والے بجٹ کے حوالے سے ہمیں بہت امپورٹنٹ ڈسکشن کرنی ہے. اس کے لیے آج میں نے خاص طور پہ دعوت دی ہے پاکستان کے 2 سابق فائنانس منسٹرز کو. کارپوریٹ لیڈرز بھی ہیں، بزنس لیڈرز بھی ہیں، ہر طرح سے بہترین تجربے کی شخصیات ہیں. محترم اسد عمر سابق وزیر خزانہ ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل 2 بار وزیر خزانہ رہ چکے ہمارے ساتھ ہیں، 2 بار بجٹ بھی بنایا ہے. مفتاح بھائی، کیا پاکستان کی اس وقت لمیٹڈ فسکل سپیس ہے جو ہمارے ریونیو کی سچویشن ہے کہ اس کے باوجود ہم ایک انویسٹمنٹ فرینڈلی بجٹ دے سکے، ہم ایک جاب فرینڈلی بجٹ دے سکے، ہم ایک بزنس فرینڈلی بجٹ دے سکے؟ فرینڈلی کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے بالکل ان کے حوالے سے بجٹ ہو جائے لیکن کچھ تو بہترین دے سکیں. کامران بھائی، افسوس یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں لگ رہا اس بجٹ پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کو تھوڑی سی سوچ بدلنی ہوگی. ہم بالکل یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنا خسارہ کم کر لیں اور اس خسارہ کم کرنے کے لیے، خسارے کو کم کرنے کے لیے ہم ہر سال ٹیکس بڑھاتے ہیں. اس سال بھی آپ نے بات کی ہے کہ 430 ارب روپے وفاق ٹیکس میں اور لگائے گا اور 400 ارب روپے صوبے اور لگائیں گے. اس کے علاوہ جو انفلیشن کی وجہ سے ٹیکس بڑھے گا، جو گروتھ کی وجہ سے ٹیکس بڑھے گا، وہ الگ ہے. آپ نے بات کی 17,000 ارب روپے، 17,400 ارب روپے ٹیکس، 2,000 ارب روپے تقریباً لیوی، تو 19,000 ارب روپے کے ہم ٹیکس کی بات کر رہے ہیں. لیکن اس تمام ڈسکشن میں، جتنے بھی بجٹ کے ڈسکشن اخباروں میں آئیں، کہیں یہ بات نہیں آئی کہ حکومت کہیں اپنے اخراجات کم کرنے کی کوشش کرے، کہیں حکومت NFC ریفارمز کی بات کرے، کیا وہ ڈیولوشن کرے منسٹریز کا کہ جو صوبوں کو دے دی گئی تھی اس کے اندر کچھ کمی کرے. اگر پینشن ریفارمز کی بات کریں تو ایک وقت آیا تھا کہ حکومت نے پینشن ریفارمز کی بات کی لیکن اس کے بعد وہ واپس ہٹے. تو آج بھی جو اگر 2 جگہ سے بھی آپ کو پینشن مل سکتی ہے، اس کے ساتھ اگر آپ سروس کر رہے ہیں اور آپ کو پینشن لگ رہی ہے کسی اور ادارے سے تو وہ بھی مل سکتی ہے. سو کہیں پر کوئی ریفارم اخراجات کا نہیں کیا. ہمارے یہاں ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ اب ٹیکس میں زیادہ لچک نہیں رہی. آپ کارپوریٹ ٹیکس تقریباً 60% پہ لے گئے ہیں. پرائیویٹ سیلریڈ امپلائیز کے ٹیکس 40% تک تقریباً آ گیا، 39.15%. تو اب آپ نے ادھر تو ایک دم کمر توڑ دی ہے، ڈس انسینٹیوائز کر دیا ہے. اس لیے پاکستان میں نہ بیرونی سرمایہ کاری آ رہی ہے، نہ پاکستان سے اندرونی سرمایہ کاری آ رہی ہے. جب سرمایہ کاری بھی نہیں ہوگی تو نوکریاں بھی نہیں ہوں گی. جب نوکریاں بھی نہیں ہوں گی تو پاورٹی بھی بڑھتی رہے گی، اور مسائل ہوتے رہیں گے. سو ان سب کا حل یہ ہے کہ ہم تھوڑے سے حکومت کے ریفارمز کریں جو اوبویسلی بجٹ سے پہلے ہو جانے چاہیے تھے، جس میں NFC کی میں نے بات کی ہے، جس میں ایک نیشنل فائنانس پیکٹ ہوا تھا. اس کے تحت یہ بات ہوئی تھی کہ صوبے جو ہیں وہ ایگریکلچر ٹیکس جمع کریں گے. وہ نہیں ہوا، 2 سال انہوں نے ڈیلے کرا. ایک بات ہوئی تھی کہ BISP کو آگے بڑھائیں گے لیکن اس کے اخراجات صوبوں کو دیں گے، وہ نہیں ہوا. آپ ابھی بھی فرٹیلائزر کمپنیز کو وفاق سبسڈی دیتی ہے ایگریکلچر کی سبسڈی کے نام پہ، لیکن وہ صوبہ وہ بھی شعبہ جو ہے وہ صوبوں کا ہو چکا ہے. سو ہم نے کوئی ایسے اصلاحات نہیں کیے ان 4 سالوں میں کہ جس سے پاکستان کی حالت سنبھل سکے. اور جیسے بتدریج جیسے وقت بڑھ رہا ہے، ہمارے قرضے بڑھ رہے ہیں اور جیسے وقت بڑھ رہا ہے پاکستان جو ہے وہ آہستہ آہستہ پیچھے رہ رہا ہے دنیا سے. ایک زمانہ تھا کہ دنیا تیزی سے گروتھ کرتی تھی، ہم آہستہ گروتھ کرتے تھے. اب وہ ہو گیا ہے کہ ہم گروتھ نہیں کر پا رہے. 2018 اور 2014 ان دونوں کے مقابلے میں 2024 میں پاکستان کی ایک خاندان کی اوسط آمدن کم تھی. جی تو یہ پر کیپٹل انکم بھی کم ہو رہی ہے. اسد بھائی، تو گویا کہ اگر ہم ایک انویسٹمنٹ فرینڈلی، ایک ہم بجٹ فرینڈلی، جابس فرینڈلی، یہ کہنا کہ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں، جو سچویشن ہے، IMF پروگرام ہے، یہ ناممکن ہے. جیسے کہ جو پرائیویٹ گفتگو ہوتی ہے اورنگزیب صاحب سے یا ڈار صاحب سے، وہ کہتے ہیں یار دینے کو کیا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو اب ایسے ہی کام چلے گا. لیکن واضح طور پہ یہ لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا اگر دلیرانہ فیصلہ کریں، تھوڑے سے اگر انوویٹو اپنے آپ کو کریں، یا جو موجودہ حالات کو ہی اگر مینیج کریں، تو یہ کہنا غلط ہے کہ آپ بجٹ فرینڈلی، معاف کیجیے گا، بزنس فرینڈلی، روزگار فرینڈلی، انویسٹمنٹ فرینڈلی بجٹ نہیں دے سکتے. اس کی سب سے بڑی وجہ جو پیش کی جاتی ہے کامران بھائی وہ یہ ہے کہ IMF کے اہداف ہیں تو ہم کیا کریں، ہم تو بدے میں، ہم تو IMF کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اور IMF کہتا ہے کریں. یہ بالکل درست ہے کہ IMF کہتا ہے کہ آپ اپنے بجٹ کا خسارہ کم کریں، اور بالکل ٹھیک کہتا ہے.
ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بجٹ کا خسارہ کم کیا جائے. آئی ایم ایف نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بڑے جاگیردار سے ٹیکس نہ لو. آئی ایم ایف نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ بڑی بڑی مارکیٹوں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے کروڑوں کا کام کر رہے ہیں ان سے ٹیکس آپ اکٹھا نہ کریں. آئی ایم ایف نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ بجلی کی جو چوری ہو رہی ہے اس کو مت روکو, جو اسمگلنگ ہو رہی ہے اس کو مت روکو. یہ تو سارے ہمارے کرنے کے کام ہیں نا. اگر آپ یا آئی ایم ایف نے کبھی نہیں کہا کہ آپ اپنی اکانومی کو کوارٹر بھی نہ ڈاکیومنٹ کرو, 3/4 جو انڈاکیومنٹڈ چھوڑ دو. انڈاکیومنٹڈ جو ہے وہ سارا کام چلتا رہا ہے. میری یہ تو آج کل فیوریٹ مثال وہی ہوتی ہے کہ دور کہیں چھپی ہوئی کوئی جنگل کے اندر بات نہیں ہے, ڈیفینس کراچی کے اندر آپ آ جائیں, کسی بھی ڈیفینس کے اندر چلے جائیں اور زمین کی پتہ کریں جی قیمت اصل کیا ہے اور سیل ڈیڈ کتنے کے اوپر نظر آ رہی ہے تو آپ کو وہیں نظر آ جائے گا. آج کا 8 کروڑ روپے کی سرکاری قیمت ہے, 55 کروڑ روپے کا پلاٹ ہے, ایسے حالات, اور وہ کیش میں ہو رہا ہے. اور سب کو پتہ, سارے پاکستان کو پتہ, لیکن پھر بھی نہیں. ہم کہتے نہیں تبدیل ہو سکتا. بھائی کیوں نہیں ہو سکتا تبدیل؟ اگر آپ پچھلے 5 سال کے اندر دیکھیں نا کہ یہ جو نسبتاً آپ کو فسکل بیلنس کے اندر بہتری نظر آئی ہے, بجٹ کے خزارے کے اندر نسبتاً کمی نظر آئی ہے, وہ آئے اس کے سورس کیا ہیں, تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حکومت کس ذہن سے سوچ رہی ہے نا, اور اسی کے بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آگے کیا امید رکھنی چاہیے. 5 چیزیں ہیں جن کے اوپر یہ پوری بہتری کھڑی رہی ہے. سب سے پہلا 2000 ارب روپے کی بہتری ہو گئی پچھلے 4 سال کے اندر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے منافع سے. یعنی حکومت نے قرضے زیادہ لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے, ان کا منافع زیادہ ہوا, وہاں سے ڈیویڈنڈ واپس لے لیا. ٹھیک ہے. آپ کے پیٹرول لیوی, جو ایک بیچارہ لڑکا جو موٹر سائیکل میں آ رہا ہے وہ پیٹرول ڈلا رہا ہے اس کے اندر, چھوٹی گاڑی والا, سب ڈیزل جو ڈل رہا ہے جس پہ عوام سفر کرتی ہے بسوں کے اندر, اس کے اندر تقریباً میرے اندازے کے مطابق اس سال پچھلے 4 سال کی نسبت کوئی 1500 سے 1600 ارب روپے کا اضافہ ہو جائے گا جب تک یہ سال ختم ہوگا. تیسری بڑی چیز آپ نے یہ کی کہ صوبے جو ٹیکس جمع کر رہے ہیں, عوام سے لیا جا رہا ہے ٹیکس, اور ظاہر ہے وہ زیادہ تر فسکل ٹرانسفر سے آ رہا ہے, میں اس کے اوپر بھی کامنٹ کروں گا صوبوں کی پرفارمنس کے اوپر. 1600 ارب روپے پہلے 9 ماہ کے اندر سرپلس رن کر رہے ہیں صوبے. یعنی وہ پیسہ جو عوام کی صحت, تعلیم, صاف پانی, نکاسی آب, سڑک پکی کرنی, ترقیاتی بجٹ کے لیے خرچ ہونا تھا, عوام کے اوپر خرچ ہونا تھا, وہ نہیں خرچ ہو رہا, وہ آپ کا خسارہ پورا کرنے کے لیے ہو رہا ہے. آخری 2 ٹیکس جو سب سے پروڈکٹیو معیشت کے جو حصے ہیں, جو انجن جو چلا رہا ہے اس معیشت کو, آپ کا کارپوریٹ فارمل سیکٹر جو بے وقوفی سے اپنے FBR کے نیٹ کے اندر کام کر رہا ہے, ان کے ٹیکسز کے اندر تیزی سے اضافہ کیا گیا. 4 سال پہلے لگایا ہوا سپر ٹیکس جو ایمرجنسی کے طور پہ لگایا تھا وہ پرماننٹ ہو چکا ہے. اور دوسرا جو تنخواہ دار طبقہ ہے ان کے اوپر ٹیکس. یہ 5 چیزیں ہیں. اگر آپ پروڈکٹیو سیکٹر آف دی اکانومی پہ سے بوجھ اٹھانا چاہتے ہیں, جو ظاہر ہے سب کی خواہش ہے, تو پھر آپ کو کامران بھائی وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کوئی مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. مشکل فیصلہ یہ نہیں ہے غریب عوام کے پیٹرول کے اوپر آپ 1500 ارب روپے زیادہ لے رہے ہیں. مشکل ہوتا ہے جو طاقتور ہے اس سے پیسہ لینا شروع کریں. جو یہ ساری چیزیں جو خرابیاں ہم نے جن کی ذکر کیا ہے. لیکن اسد بھائی جو یہ آپ بات کہہ رہے ہیں وہ طاقتور سے پیسے لینے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پیسے کما رہا ہے اس سے اور لو. جو ایک اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہوتی ہے. تو جس لیول کے ٹیکسیشن پاکستان میں, یہ تو ناروے اور سویڈن کے لیول کے ہیں نا, اور جو ابھی مزید جو ریونیو ٹارگٹس بڑے ہیں وہ اور ہو گئے, تو لوگ تو تھر تھر کانپ رہے ہیں. وہ جو 40 لاکھ لوگ جو ٹیکس دیتے ہیں پاکستان میں, وہ تو تھر تھر کانپ رہے ہیں کہ 50-55% ہم دے رہے ہیں, وہ کارپوریٹ سیکٹر جو 60% دے رہا ہے, کہ کیا ابھی ہونا باقی ہے, ادروائز یہ کیسے پورا ہوگا؟ سوری میں ایک جملہ صرف بول دوں, وہ طاقتور نہیں ہے اس لیے تو وہ ذبح ہو رہے ہیں. جو اسد بھائی بات کر رہے ہیں نا کہ دیکھیں, ایک تو پیسے کما رہے ہیں, تو پیسے تو 40 لاکھ لوگ نہیں کما رہے ہیں نا, زیادہ لوگ کما رہے ہیں. آپ ان میں سے ان 40 لاکھ لوگوں سے ٹیکس لے رہے ہیں. جو پاکستان میں ٹیکس کا امپیکٹ پچھلے 3-4 سالوں میں ہوا ہے وہ مڈل کلاس لوگوں پہ زیادہ ہو گیا. جب آپ 1700 ارب روپے آپ جمع کر رہے ہیں اس پہ اگلے سال, اور اس سال آپ نے 1400-1500 ارب روپے جو جمع کیے ہیں لیوی میں, اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ 60% پیٹرول از یوز بائی موٹر سائیکل رائڈرس. روز صبح ایک لڑکا, اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہو تو روز صبح ایک 400 روپے کا پیٹرول بھراتا ہے, جس میں سے 150 روپیہ وہ حکومت پاکستان کو دیتا ہے. اس سے آپ 4500 روپیہ لے لیتے ہیں مہینے کا. جب آپ 20 کروڑ روپے کی کسی کی دکان ہو, اس سے بولتے ہیں کہ 5000 روپے مہینہ دو, تو وہ آپ نہیں کر سکتے. سو آپ نے مشکل تو آپ نے اس کے اوپر ڈالی نا, موٹر سائیکل والے کے اوپر, جس کی اتنی آواز نہیں ہے. اسی طرح آپ کارپوریشن سے 60% ٹیکس لے لیتے ہیں.
نوکری پیشہ لوگوں سے انکم ٹیکس 40% لے لیتے ہیں لیکن ایگریکلچر ٹیکس نہیں لے سکتے. آپ پراپرٹی کے اوپر جو ہے ریل اسٹیٹ کے اوپر ڈیولپمنٹ کے اوپر ٹیکس نہیں لے سکتے. آپ اس کو اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ جن لوگوں نے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی ہوئی ہیں اور 500 پلاٹ کی ہاؤسنگ سوسائٹی وہ 2,000 پلاٹ بیچ کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اس کی ریگولیشن بھی نہیں کر سکتے کہ یار تمہارے پاس تو 500 پلاٹ تھے, تم نے 2,000 بیچ کیسے دیے. مطلب اس پاکستان میں ایک آدمی نہیں پکڑا گیا یہ کرتے ہوئے, اور آج بھی کر رہے ہیں لوگ, بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں. سو تھنگ از کہ گورنمنٹ ایکچولی از ٹرائنگ, بٹ اس کا فوکس جو ہے نا وہ مڈل کلاس لوگوں کے اوپر ہی ہے. تو وہ جو مشکل فیصلہ کہتے ہیں اور وہ مشکل سمجھتے ہیں کہ مشکل ہے, وہ مشکل فیصلہ یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر ٹیکس لگاؤ, لیکن اس سے بھی مشکل فیصلہ یہ ہے کہ اپنے اخراجات کم کرو. ابھی کچھ عرصے پہلے 43 ارب روپے آپ نے MNAs کو دے دیا, ہر MNA کو 25 کروڑ روپے دیا, حکومت کے MNA کو, کہ جاؤ اپنے حلقوں میں خرچ کرو. اب اس کو چھوڑ دیں گے کتنی کرپشن ہے. آپ 4,000 ارب روپیہ صوبے اور وفاق PHDP پہ خرچ کر رہے ہیں, 4,000 ارب روپیہ آپ اس پہ چھوڑ دیں گے, اس پہ کتنی کرپشن ہے. لیکن اس وقت جب آپ کے پاس اتنی مشکل آئی ہوئی ہے کہ آپ کو لوگوں کو دودھ کے اوپر سیل ٹیکس لگانا پڑا ہے, تو یار یہ 4,000 میں سے 2,000 ارب کر لو اس وقت انویسٹمنٹ. مجھے صرف یہ بتائیے کہ یہ آپ نے کوشش کی یا کی ہوگی, تو وہ بتائے نا کہ وہ راستے کی, آپ کو تو وہ بھی پتہ ہے کہ راستے کی رکاوٹیں کیا ہوتی ہیں, کیوں نہیں ہو پاتا یہ. دیکھیے سر, ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک یہ ڈائریکٹ بجٹ سے نہیں آتا ہے لیکن کچھ حصہ آتا ہے. ہم کو 800 ارب روپے ان کو دینے پڑتے ہیں, 800,000 ارب روپے بجلی کے محکمے کو, ٹھیک ہے, وہ سبسڈی ہوتی ہے, اس میں سے کچھ آپ وہ ڈفرے کرتے ہیں سرکولر ڈیٹ. اب اور آپ کے جو SOEs لاسز کرتے ہیں, PI ایک زمانے میں لاس کرتا تھا, ہر سال 15-20 ارب روپیہ کیش دیتے ہیں, پھر بینک گارنٹیاں دیتے ہیں, آپ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے. فائنانس منسٹر وہ نہیں کر سکتا ہے. آپ نے PHDP کے اندر جو اس کو ہم کہتے ہیں ملینیم ڈیولپمنٹ گولز, اس میں آپ نے MNAs کو پیسے دینے ہوتے ہیں, وہ فائنانس منسٹر نہیں روک سکتا ہے. ہم نے تو کوشش کی تھی کہ ٹیکس ریٹس کو کم کر دیں جب IMF میں نہیں تھے, اور میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ 15-20% سے زیادہ انکم ٹیکس نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں. اور جو پراپرٹی کی اسد بھائی نے بات کی, دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک تو وہ آپ کی بات درست ہے کہ 8 کروڑ کا پلاٹ جو ہے وہ 50 کروڑ میں بکتا ہے, ٹھیک ہے, مگر آپ 50 کروڑ روپے کے اوپر صوبے جو ہے وہ 8% 7% ٹرانسفر پی لیتے ہیں. تو 7% اگر آپ ٹرانسفر لیں گے تو 3.5 کروڑ روپے کون پاکستانی دے گا, ٹھیک ہے. آپ اس کو بھی 1% لیا. میں نے اس وقت بھی لیٹر لکھا تھا سارے صوبے کے فائنانس منسٹرز کو کہ یار آپ پرسنٹیج کم کر دیں اور پھر جو ویلیو آپ چاہتے ہیں نا وہ لکھ دیں, ہم ڈبل ویلیو پہ خرید سکتے ہیں. تو آہستہ آہستہ اس کو ٹھیک کریں نا, ایک دن میں ٹھیک نہیں ہو سکتا. ہم نے پابندی لگائی تھی کہ گاڑیاں آپ نہیں خرید سکتے, مکان نہیں خرید سکتے اگر آپ ٹیکس دہندگانوں میں سے شامل نہیں ہیں. اس قسم کی آہستہ آہستہ کرنا ہے. لیکن جو سب سے بڑی ضرورت میرے خیال سے آج پاکستان میں ہے وہ حکومت کے اخراجات کم کر کے ساتھ ساتھ ٹیکس کم کرو. جب شہباز شریف صاحب کو یہ بزنس مین گئے تھے کہ ٹیکس کم کرو, اس نے کہا اچھا ہم IMF سے پوچھتے ہیں. ان کو بھی پتا تھی کہ IMF منع کرے گا. آپ IMF کے پاس جائیں, بولیں دیکھو یہ 1500 ارب روپے کا میں نے ٹیکس بریک دینا ہے یا 500 ارب روپے کا دینا ہے, اور میں اس کے سامنے 500 ارب کے اخراجات کم کر کے لایا ہوں. سر ہم جتنی بھی بات کرتے ہیں NFC وغیرہ کی, سچی بات یہ ہے کہ صوبوں کے اور وفاق کے دونوں کے اخراجات جو ہیں وہ انفلیشن سے زیادہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں, اور صرف لوگوں کی ڈسپوزیبل انکم کم ہو رہی ہے. اور یہ 1000 ارب تو اسد بھائی, یہ جو SOEs ہیں ہماری, جو اسٹیٹ رن کمپنیز ہیں, یہ جو اسٹیٹ رن گورنمنٹ ہے, یہ آپ نے اس پہ فوکس کیا, کوشش کی, یہ تو بالکل ایک لو ہینگنگ فروٹ ہے ایک طرح سے کہ 1 سال کی ایفرٹ کے اندر آپ اگر اس کو آرگنائز کر لے تو 1 خراب روپے تو یہ بچ جائیں گے آپ کو شاید. اچھا, جو اخراجات کی بات ہوئی تھی اس میں سے ایک بڑی اہم چیز ہے جس کو تھوڑا سا میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں, شاید ان کو بھی حیرانگی ہوئی ہے سن کے. ہم اخراجات حکومت کے کم کرنے کی بات بہت کرتے ہیں, DC کون سی گاڑی چلا رہا ہے, میں نے کتنا وہ لے رہا ہے, اور یہ سب بہت بات ہوتی ہے اس کو. آپ کو پتہ ہے پورا سویلین ایکسپینڈیچر, سویلین حکومت چلانے کا تمام ایکسپینڈیچر جو ہے اس سے صرف پینشن زیادہ ہے, صرف ایک آئٹم پینشن پوری پاکستان کے سویلین. سو پینشن ریفارم جب تک آپ نہیں کریں گے تو یہ اخراجات جس طریقے سے ایکسپلوڈ ہو رہے ہیں ان کو روکنا بڑا مشکل ہے. اب آپ کو جو سوال ہے, یہ لو ہینگنگ فروٹ نہیں ہے کامران بھائی. دیکھیں پچھلے 20 سال کے اندر جو حکومتیں آئی ہیں وہ تقریباً تمام حکومتیں جو ہیں وہ آپ سمجھیں کہ پرو پرائیویٹائزیشن تھے. ہر ایک نے پرائیویٹائزیشن کے لیے لسٹ کی ہوئی تھی اینٹیٹیز. چلے میں مسلم لیگ نون کی بات کرتا ہوں, نواز شریف کی تو اچیومنٹ تھی نا 90s کے اندر, انہوں نے بہت ساری پرائیویٹائزیشن کی ہوئی تھی, تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ یہ کرنا چاہتے تھے, لیکن نہیں ہو پاتی. اس کی وجہ جو ہے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی نا, تو کوئی لو ہینگنگ فروٹ ہوتا تو کر دیتے. وہ ہو اس لیے نہیں پا رہا ہے. اور اس وقت کیوں ہو جانا چاہیے, آپ کے عدالتی نظام کے اندر,
آپ کی میڈیا کے اندر جو جس طریقے سے ریاکشن لیکن آتا اصل میں ہے، یہ بالکل عدالتی نظام والی سوری وہ بالکل تھوڑے دن پہلے تک تھی، لیکن اب جو ماشاءاللہ عدالتی نظام آ گیا نا، سپر ٹیکس تو آپ نے وہیں تو آ رہا تھا. دیکھیں بھی پی آئی اے پرائیویٹائز کیسی ہوئی ہے. میں نے آپ کے پروگرام پہ کہا سب سے مشکل پرائیویٹائزیشن پی آئی اے تھی. 600 ارب روپے کا قرضہ جو پی آئی اے کا تھا وہ ٹیکس پیئر آف پاکستان نے لے لیا پرپیچوٹی کے اندر. ساری زندگی ہم وہی اس کا قرضہ ہم ادا کریں گے، رائٹ. اگر وہ آپ نہ کرتے تو یہ پرائیویٹائزیشن نہیں ہو سکتی. اب یہ اگر نارمل حکومت ہوتی، کسی نے جا کے پٹیشن ڈالنی تھی عدالت میں، 2 منٹ میں اسٹے آرڈر ملنا تھا اور وہ وہیں رک جانی تھی ٹرانزیکشن. اسی طریقے سے میڈیا میں کوئی سوال نہیں، کوئی شور نہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یار ہائیبریڈ نظام کی بہت ساری میرے خیال میں کمزوریاں بھی ہیں، اس سے بہت نقصانات بھی ہیں. تو جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو وہ فائدہ تو اٹھایا جائے نا. وہ جو اسمگلنگ ہو رہی ہے، دن دہاڑے اسمگلنگ ہو رہی ہے، اس کے اوپر تو فیصلہ کریں. آخری چیز جس کے اوپر میں کامنٹ کرنا چاہتا ہوں، جو مفتاح نے جو بات کی تھی، بالکل صحیح بات ہے. آپ نے جو بلیک منی اس وقت جو ڈاکیومنٹڈ اکانومی سے باہر ہے نا، اس کے اندر پیسے کو لانا زیادہ ضروری ہے. فوری طور پہ ریئل اسٹیٹ کی ٹرانزیکشن پہ پیسہ بڑھانا جو ہے نا وہ نہیں ہدف. اور جس طرح یہ بتا رہے ہیں انہوں نے کیا تھا، اسی طرح میں پنجاب کی، کیونکہ ہماری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، کرنل صاحب تھے ریونیو منسٹر، مجھے یاد ہے بجٹ سے پہلے میں نے ان کو بلایا تھا اور یہی ایگری ہوا تھا ویلیویشن جو ہے مارکیٹ کے قریب لے کے جائیں. کس دن اس پہ پروگرام کرنا چاہیے. میں اس کے اوپر ریسرچ کرتا رہا ہوں آج کل کہ بھائی یہ جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس میں ایسٹ ڈسکلوجر کیوں ہے، امیجیٹ پرائس ڈسکوری کیوں ہے، ریئل اسٹیٹ اتنا بلیک باکس کیوں ہے، تو باقی دنیا میں کیا ہوتا ہے. سو ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا، اور بالکل صحیح بات ہے. اس کو پاسبل کرنے کے لیے جو ٹرانزیکشن کے اوپر ٹیکس ریٹ ہے وہ بالکل کم کرنا چاہیے. تو بھائی اب اگر ہم سب سے پہلے تو اس وقت تو عام پاکستان بزنس کی ڈیمانڈ اور جو گروتھ کی ڈیمانڈ ہے وہ یہ کہ ٹیکسیشن کی شرح کم کریں. اب ظاہر ہے وہ کم کرنا تو آبویسلی ہر آدمی کہہ رہا ہے، لیکن وہ جگہیں جہاں سے کہ اس کا آپ گیپ جو ہے پورا کریں. وہ آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں یا خود آپ اپنے لیے کریں، تو آپ بولیں گے کہ پہلے تو اس کی جگہ پوری کریں. ایک تو یہ جو بار بار باتیں جس کا ذکر ہم نے نہیں سنا، ابھی اس پروگرام میں دوبارہ آیا اور بہت عرصے سے 3 سال سے تو نہیں سنا کہ پینشن ریفارمز یہ کب ہوں گی. یہ اتنا بڑا یہ ایک اتنی بڑی چیز ہے. انڈاکیومنٹڈ اکانومی، ایف بی آر کی ریفارمز، ایف بی آر کی ڈاکیومنٹڈ اکانومی، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اگین I'll get back to your time in the government. یہ کیوں نہیں ہو پاتا؟ یہ مثال کے طور پہ کرپشن، یہ پینشن پہ کچھ نہیں ہوا، یہ ڈاکیومنٹڈ اکانومی پہ کچھ نہیں ہوا، سپر ٹیکس کا آپ نے بھی سہارا لیا. تو یہ کیا ہے؟ سر میں گزارش کرتا ہوں، جب میں 17-18 میں وزیر تھا نا تو 400 ارب روپے حکومت کے چلانے کا خرچہ تھا، جو فیڈرل گورنمنٹ کے سویلین پارٹ آف دا فیڈرل گورنمنٹ چلانے کا، اور 300 ارب روپیہ پینشن تھا. پینشن وہ 75% آف دا سویلین گورنمنٹ ایکسپینڈیچر. اب جب اس بار میں آیا نا تو پینشن بڑھ چکی تھی، اور آئی ایم ایف نے ہم سے کہا کہ تم ابھی اس کو انڈر پلے کر رہے ہو. ہم نے کہا نہیں، ہم نے پھر جا کے دیکھا تو آئی ایم ایف کی بات صحیح تھی کہ اور 50 ارب روپے اور اس میں اخراجات تھے. اس بار جو ہے وہ پینشن میں خیال سے 900,000 ارب روپے، رننگ آف دا سویلین گورنمنٹ جو ہے وہ 700-800 ارب روپے ہے، تو اس سے 20-25% تجاوز کر گئی. سر 6 سال بعد پینشن کی جو خرچہ ہوگا نا وہ ڈیفینس سے زیادہ ہوگا. اگر آپ نے ریفارمز نہیں کیے نا تو ڈیفینس سے زیادہ ہوگا. تو آج جو بچہ کام کر رہا ہے، اللہ کرے اس کو پینشن ملے، لیکن جس حساب سے اب نظام چلا رہے ہیں نہیں ہو سکتا. وی ہیو ٹو ریئلی ڈو تھنک اباؤٹ دس. اس کا ریفارمز کرنے ضروری ہیں. جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کورٹ جو ہیں اس کی نئی ترامیم کے بعد کورٹس بڑی حکومت کے ساتھ کنسلیٹوری ہو گئی ہیں، تو حکومت کے پاس جو 1 پیج ہے آج، اتنا تو کسی حکومت کے پاس نہیں تھا. تو بھئی آپ کو کیا قواعد ہے پینشن ریفارمز کرنے میں؟ جہاں تک مجھے پتا ہے کہ ایون ڈیفینس کے سیکٹری مان گئے تھے پینشن ریفارمز کرنے، تو سویلین سیکٹریز نہیں مانے. ٹھیک ہے، اور یہ میں تصدیق شدہ بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کے پاس سر اور بہت سارے ریفارمز ہیں، اور صوبوں کے ساتھ مل کر ریفارمز کرنے. دیکھیں، ہم وفاق کو صرف ٹیکس دیتے ہیں اور وفاق ہمیں ڈیفینس دیتا ہے. باقی جو سروسز ہیں نا آپ کو صوبوں سے ملنی ہے. آج اگر پاکستان میں غربت آ گئی ہے تو اس کے اندر اور صحت خراب ہو گئی، تو اس میں یہ بھی ہے کہ صوبے اپنا کام نہیں کر رہے. اسد بھائی نے بات کی کہ یار وہ 1800 ارب روپے کاشت جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ اس پہ لگا دیتی، تعلیم پہ، صحت پہ لگا دیتی. لیکن اسد بھائی بھی جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ 1800 ارب روپے جو ہے وہ ہوائی جہازوں پہ لگنے تھے.
یہ 1800 ارب روپے جو تھی وہ K4 کی پائپ لائن کی تھوڑی سی کاسٹ اور بڑھ جاتی اس میں لگنے سے. تو جب تک آپ رسپانسبل حکومت نہیں لے کر آئیں گے لوور لیول پہ لوکل گورنمنٹس کی, اور اس کے اوپر آپ تھوڑا سا وہ نہیں کریں گے, انحصار نہیں کریں گے, تو آپ لوگوں کی جو تعلیم صحت وغیرہ بہتر نہیں کر سکیں گے. اب کیونکہ حکومت کی اسکولیں اتنے برے حال میں ہیں تو غریب آدمی جو لاکھ روپے بھی کما رہا ہے نا, اس کو بچوں کو بھی پرائیویٹ اسکول میں بھیجنا پڑتا ہے. سو دیر آر مینی تھنگز دیٹ وی کین ڈو ایکچولی, بٹ کہیں سے تو اسٹارٹ کریں نا, کوئی ایک چیز تو پکڑے نا. شباب اصل میں یہ جو گیپ ہے, جس گیپ کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹیکسیشن کم کرنا ہے اور جو انسینٹیوائز کرنا ہے, اس میں کتنا بڑا حصہ ہے کہ یہ جو ہم جو اس پہ خاص طور پہ جو گورنمنٹ کے ایکسپینسز ہیں یا ایس او ایز کی مس مینجمنٹ ہے, یا یہ ہم نے ابھی پینشن کی بات کی, اور اس کے علاوہ موسٹ امپورٹنٹلی جو NFC کی جو ڈسپیرٹیز ہیں وہ کتنا پلگ کر سکتی ہے اس گیپ کو. خاص طور پہ مثال کے طور پر ہم NFC پہ فوکس کیجئے, وہ بتائیے. اچھا, میں بالکل آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں, NFC کا اسپیسیفکلی وہ بھی جواب دیتا ہوں, لیکن کیونکہ یہ NFC کی ڈسکشن کے اندر ایک خاص طور پہ پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ بھی آواز میں نے سنی ہے کہ پروونسز جو ہے نا وہ بڑے ٹیکس کے اندر زبردست ان کی پرفارمنس ہے, تو اس لیے اور ٹیکسز ہمیں دے دیے جائیں, ہم ان کو کلیکٹ کریں گے. 4 سال پہلے پاکستان کا جو ٹوٹل ٹیکس ریونیو تھا اس میں سے 9.1% جو ہے وہ صوبے کلیکٹ کر رہے تھے اور 91% جو ہے وہ وفاق کلیکٹ کر رہا تھا. 4 سال میں وہ 9.1% گر کے 8.5% پہ آ گیا ہے. نان ٹیکس ریونیو جو پورا پاکستان کا ہے وہ 4 سال پہلے صوبے 10% کلیکٹ کرتے تھے, وہ 6% پہ آ گئے, تو صوبوں کا تو شیئر گر رہا ہے, اور جس میں ایک صوبے کا ایک شہر جو ہے وہ 2% دے رہا ہے, سارے کا سارا وہاں سے آ رہا ہے. اچھا, یہ جو گیپس جن کی ہم بات کرتے رہے ہیں, بھائی ایگریکلچر کے اوپر ٹیکس نہیں ہے, یہ پروونشل ٹیکس ہے, جو پراپرٹی سیکٹر وغیرہ ہے پروونشل ٹیکس ہے, ایٹسیٹرا. سو یہ زیادہ تر گیپس بھی پروونشل لیول کے اوپر ہیں. دیکھیں NFC کے اوپر 2 مختلف ایسپیکٹ ہیں اس کو دیکھنے کے. ایک تو میرے خیال میں NFC کی جو ریفارم کی ضرورت ہے, جس طریقے سے وفاق اور صوبے کا بندھا ہوا اس وقت شیئر ہے, کتنا جو ٹوٹل پیسہ وفاق کلیکٹ کرے گی فیڈرل ڈویزبل پول میں جو آئے گا وہ وفاق رکھے گی, 42.5%, 57.5% جو ہے صوبوں کے پاس جائے گا. ہمیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اور NFC میں امینڈمنٹ کے ذریعے ایک 3rd tier آف گورنمنٹ یعنی مقامی حکومت کا پرسنٹیج بھی آئین کے اندر متعین کرنا چاہیے, اور وہ فارمولا بیسڈ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ حکومت کو اچھا موڈ ہے تو آپ نے کراچی کو دے دیا پیسہ, یا لڑکانے کو دے دیا پیسہ, یا چاخدہ کو دے دیا. ایک کرائٹیریا بیسڈ ہو نا, وہ کرائٹیریا بیسڈ ہو تاکہ جو عوام کی جو فوری ضروریات کی جو چیزیں ہوتی ہیں, روزمرہ ضروریات کی جو چیزیں ہیں وہ تقریباً سب لوکل ڈیلیوری کی چیزیں. سو ایک تو NFC ریفارم میں یہ بڑی چیز کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا, NFC ریفارم میں اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شیئر پروونس کا ہم کم کر دیں, وفاق کا بڑھا دیں, تو وفاق کا ڈیفیسٹ کم ہو جائے گا. لیکن پرابلم جو ابھی میں نے آپ کو پہلے ہائی لائٹ کیا تھا پروگرام میں شروع میں, جو 1600 ارب روپیہ اس وقت صوبہ سرپلس رن کر رہا ہے جس سے وہ فسکل ڈیفیسٹ کم ہو رہا ہے, تو اگر میں 1600 ارب ٹرانسفر کم کر دوں نا صوبے کے لیے, تو بیک ٹو سکوئر ون, ایک دھیلا بھی وفاق کو ایکسٹرا نہیں ملا. سو وہ ناگزیر ہے, یا حقیقت میں آپ کو اخراجات کم کرنے پڑیں گے جس کی مفتاح بات کر رہے ہیں, یا آپ کو ٹیکس جہاں سے نہیں اکٹھا ہو رہا ہے وہ سیکٹر اکانومی کے جو اس وقت ڈاکیومنٹیشن کے باہر کام کر رہے ہیں, جو اسمگلنگ کی وجہ سے ٹیکس ایویژن ہو رہی ہے, اس کو روکنا پڑے گا. اس کا یہ فارمولا چینج کرنے سے حل نہیں نکلے گا. یہ NFC والا جو معاملہ ہے یہ ایک اس وقت بہت پرائرٹیز پہ بھی سب سے اوپر ہے, اور لگ رہا ہے کہ شاید اب اس پہ کچھ بات بھی ہوگی, تو یہ اس جگہ پر ہے جب لوہا گرم ہے اور اس وقت اس پہ چوٹ لگنی چاہیے. دیکھیے سر, میرا جو آبجیکشن ہے, میں نے اس کا مضمون لکھا تھا نیوز میں پچھلے سنڈے, کہ سمجھ لیجیے 7000 ارب روپے کا ڈیفیسٹ ہے اس وقت ملک کا, تو وفاق کو 7000 ارب جمع کرنے کے لیے ٹیکس جو ہے وہ 7000 ارب نہیں لگانا پڑے گا, اس کو 17500 ارب روپے لگانا پڑے گا, جس میں سے 10500 ارب روپے یہ صوبوں کو دے گا جو آلریڈی سرپلس میں ہیں, تب جا کے اس کو 7000 ارب ملیں گے. ٹھیک ہے,
سو جو میں بتا رہا ہوں کہ پہلے 60% پیسے 12,000 ارب تک آپ صوبوں کو دے دیں تو ان کو 7,200 مل گئے. اس کے بعد میں نے کہا لیوی بھی اس میں شامل کرو اور اس کے بعد 80 پیسے وفاق رکھے, 20 پیسے صوبہ رکھے. اب آپ نے اس سال 19,000 ارب کا ٹیکس کرنا ہے تو آپ نے 8,600 ارب روپیہ صوبوں کو دینا ہے. تو صوبوں کو کم پیسے نہیں مل رہے, لیکن اب طریقہ چینج ہو گیا کہ اب ہر ایڈیشنل مارجنل ڈالر سے مجھے مارجنل روپی سے مجھے 20 پیسے 80 پیسے ملیں گے جو میں ڈیفیسٹ کی طرف ڈال سکوں گا. اور دوسری بات جو اسد بھائی نے کہی نا, اینڈ آئی تھنک دس از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, کہ جب آپ, اور میں نے یہ بھی لکھا تھا کہ اسی فارمولے کے تحت, جس فارمولے کے تحت آپ NFC ایوارڈ میں صوبوں کو پیسے دے رہے ہیں, پاپولیشن ویلتھ وغیرہ, اسی فارمولے کے تحت آپ نیچے تک لے کے جائیے. جو گزارش یہ ہے کہ آپ 2008 سے, جب سے آپ نے یہ NFC ایوارڈ 2009 سے کیا, آپ دیکھیں کہ کچھ صوبے کی حکومتیں تو پھل پھول رہی ہیں ماشاءاللہ, لیکن پاکستان کے عوام تو غریب ہو رہے ہیں نا. اور پاکستان کے عوام میں نہ تعلیم بہتر ہوئی ہے, نہ صحت بہتر ہوئی. اب ہم زبردستی اس کا رونا روئیں کہ نہیں ان کو پیسے تو کبھی نہ کبھی بہتر ہوگی, تو 20 سال تو ہو گئے. سو اب اگر آپ لوکل گورنمنٹس بنا لیتے ہیں, اور اگر NFC ایوارڈ اتنا سیکرٹ ہے اور اتنا سیکروسنٹ ہے, تو پھر PFC ایوارڈ بھی اتنے ضروری ہونے چاہیے. تو کسی 4 صوبے میں PFC ایوارڈ نہیں ہے. اب پنجاب کے اندر تو 25,000 روپیہ خرچ نہیں کر سکتا کوئی بغیر چیف منسٹر کے آفس کے اپروول کے. سو دا تھنگ از کہ ہم جب جان بوجھ کے یہ پیسہ لگا رہے ہیں جہاں پہ عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, تو ایک NFC کو آپ جس طرح میں نے کہا اس فارمولے کو چینج کریں, 2 لوکل گورنمنٹس بنائیں, اور 3 جو اسد بھائی نے کہا کہ یہ پھر اسی فارمولے کے تحت یا کوئی اپروپریٹ فارمولے کے تحت نیچے تک جائے تاکہ لوگوں تک تو پیسہ پہنچے. اور چوتھی بات ایسے ہی کر دیتا ہوں سر, کہ پھر وہ جو ہے نا وہ ڈپٹی کمشنر یا کمشنرز نہیں ہونے چاہیے ڈویژنس کے, وہ الیکٹڈ میئر ہونے چاہیے یا الیکٹڈ ناظم ہونے چاہیے. اصل میں یہ ہم نے انٹرنل جو چیزیں ہم فکس کر سکتے ہیں اکانومی کے لیے, اپنے اوور آل بہتری کے لیے, انویسٹمنٹ کے لیے, بزنس کے لیے, یہ انٹرنل ہمیں اپنی چیزیں ظاہر ہے موسٹ امپورٹنٹ یہ. لیکن آج جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں, بجٹ آنے والا ہے, پاکستان کی ایک انٹرنیشنل پریسٹیج میں بڑا اضافہ ہوا ہے. ہماری جو انٹرنیشنل سٹینڈنگ ہے بہت اچھی ہوئی ہے. ہماری کمیٹی آف نیشنز کے اندر ماشاءاللہ ایک بہت اچھا وقار بلند ہوا ہے, اور بہت اچھی ہم سچویشن کے اندر ہیں, اور خطے میں حالات میں تبدیلی آنے والی ہے, اور بڑی تبدیلی یقینی طور پہ آئندہ چند مہینوں میں ہم دیکھیں گے. اس کو کیسے ہم لیوریج کر سکتے ہیں اپنی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے؟ ہم نے انٹرنل تو بات کی, یہ اس کا بڑا ذکر ہے, تو ہم ایک عام پاکستانی کو سمجھا سکتے ہیں یا گورنمنٹ کو سمجھا سکتے ہیں کہ یار یہ موقع اچھا ہے تو اب یہ چیزیں کر لو. دیکھیں اس میں 3 مختلف پہلو سے آپ پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں. پہلا براہ راست جو ہے وہ پاکستان کی جو برآمدات ہیں, کیونکہ جب تک آپ اپنی برآمدات میں اضافہ نہیں کریں گے یہ معیشت آگے چل ہی نہیں سکتی. ہم ایسے ہی 2.5-3% کے اوپر پھنسے رہیں گے, اس سے آگے جا ہی نہیں سکتے. جیسے ہی آپ ذرا سا بڑھیں گے, تو اگر آپ کے رشتے بہتر ہو رہے ہیں تو آپ مارکیٹ ایکسیس اپنے لیے بہتر کریں. آپ اپنے جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بہتر اپرچونٹیز کریٹ کروائیں. آپ صرف لیول پلینگ فیلڈ نہیں بلکہ آپ مطالبہ کریں کہ بھائی ہمیں تو پریفرنشل ایکسیس ملنا چاہیے. جس طریقے سے بنگلہ دیش کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کھڑی ہوئی, اتنی بڑی ایکسپورٹ پاور ہاؤس بن گئی, وہ جو ان کی کلاسیفیکیشن تھی اس لو انکم کلاسیفیکیشن کی وجہ سے ان کو پریفرنشل ٹریڈ ایکسیس ملا. سو پہلی تو یہ ایک چیز ہے جس کے اوپر سب سے پہلے میرے خیال میں ہمیں کام کرنا چاہیے. دوسرا, جو سرمایہ کاری آپ نے ملک کے اندر کروانی ہے, لیکن سرمایہ کاری میں ہم جو ہے تفریق نہیں کرتے. ہم FDI کو FDI گنتے ہیں, فورن مطلب باہر سے جو سرمایہ کاری آ رہی ہے ہم کہتے ہیں وہ سب برابر ہے, لیکن سب برابر نہیں ہے. بدقسمتی ایک تو اوورال ہمارے پاس سرمایہ کاری کم آ رہی ہے باہر سے, لیکن جو آ بھی رہی ہے وہ سب کا سب جو پیسہ ہے وہ پاکستان کی مارکیٹ کے اندر کچھ نہ کچھ سروس یا پروڈکٹ بیچنے کے لیے, یہاں سے برآمدات کرنے کے لیے نہ ہونے کے برابر آپ سمجھ لیں آتی ہے. سو وہ ہم نے اٹریکٹ کرنی ہے کہ بھائی اب آپ کی مارکیٹ کے لیے آپ ساری دنیا سے خرید رہے ہیں نا. ہر ملک جو بڑے بڑے ملک جو ہیں وہ 100-150 ملک سے چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں. یار آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہماری مارکیٹ سے کیا چیز پروڈیوس ہو سکتی ہے. اپنے جو پروڈیوسرز ہیں ان کو آپ انکریج کریں کہ وہ آئیں, ڈیلیگیشنز آئیں ان کے یہاں پہ, ہم ان کے لیے اسپیشل اکنامک زون کے اندر انویسٹمنٹ کرائیں. تو دوسرا یہ پہلو ہے انویسٹمنٹ کا. تیسرا جو ہے جو مشرف صاحب کے وقت میں ہوا تھا, اور وہ تھی ڈیٹ ریسٹرکچرنگ پاکستان کی, جو بیرونی ڈیٹ تھا. اس میں اگر آپ کو یاد ہو تو لنڈن کلب, پیرس کلب دونوں ہوئے تھے. پیرس کلب وہ قرضے تھے جو سرکار سے سرکار کے ہوتے ہیں, ملٹی لیٹرلز کی جو بورنگ تھی, اور جو لنڈن کلب وہ تھے جو پرائیویٹ سیکٹر کے تھے. ایون پرائیویٹ سیکٹر کے جو ہیں وہ ریسٹرکچر کیے گئے تھے.
وہ ریسٹرکچرنگ اگر آپ کے لیے اتنی اس وقت گڈ ول پیدا ہوئی ہوئی ہے، وہ گڈ ول کو استعمال کرتے ہوئے اگر ہم ریسٹرکچرنگ کر سکیں اور اسپیس کریٹ کریں، اس کی وجہ سے آپ کی کریڈٹ ریٹنگ بھی امپروو ہوگی. کریڈٹ ریٹنگ امپروو کرنے کا ایک تو براہ راست ہے نا ڈیٹ سروسنگ میں، اس کے نیکسٹ جو سیکنڈ آرڈر افیکٹ اس کا ہے، آپ کی جب اسپیس کریٹ ہوگی تو آپ انٹرنیشنل مارکیٹ سے جا کے پیسہ لے سکیں گے، بانڈ مارکیٹ سے، کمرشل مارکیٹ سے. ابھی پتہ کیا ہو رہا ہے کامران بھائی، آج سے 4 سال پہلے بھی بیرونی جو اسسٹنس جو ہے وہ فنڈنگ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئی تھی، اور تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 80% ٹوٹل فائنینسنگ ریکوائرمنٹ جو پاکستان کی تھی وہ ڈومیسٹک بورنگ سے پوری ہو رہی تھی. پچھلے سال جو ہے وہ 20% جو ایکسٹرنل فائنینسنگ تھی وہ گر کے 9% رہ گئی، اور اس سال کے پہلے 9 مہینے کے اندر منفی ہے. 100% فائنینسنگ جو ہے وہ ڈومیسٹک سیکٹر سے ہے. اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو لینڈنگ کے لیے سپیس نہیں بچ رہی، وہ سکویز آؤٹ ہو رہا ہے پرائیویٹ سیکٹر، وہ بیچارہ پھر چیخیں مار رہا ہے کہ مجھے قرضے نہیں مل رہے. اچھا، اسی میں بھائی جو اس وقت جو پاکستان کی پوزیشن ہے ڈپلومیسی کی وجہ سے اور تمام اس وار میں جو پوزیشن رہی ہے، اس کا ایک اور ڈویڈنڈ یہ بھی ہے کہ جو کہ انٹینشنل شاید نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلائٹ آف کیپٹل کم از کم رک گیا ہے. چاہے ابھی باہر سے آنا اتنا نہ شروع ہوا پاکستانیوں کے، لیکن فلائٹ آف کیپٹل رک گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ایک اچھی خبر ہے. اور یہ خیال یہ ہے کہ مختلف ریگولیشنز، مختلف معاملات کی وجہ سے اس لیول کا انفلو نہیں ہو رہا کیپٹل کا جتنا ہو سکتا ہے. پاکستانیوں کا پیسہ جو آ سکتا ہے آر ڈی اے وغیرہ میں تو چلا جاتا ہے. تو یہ جو ایریا ہے، یہ جو ابھی چیز نظر آئی ہے، اس کا کتنا فائدہ ہو سکتا ہے اور اس کو کیسے مینیج کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو فلائٹ آف کیپٹل اس لیے رکتا ہے نا کہ ملک کے حالات اچھے ہو جائیں تو لوگ بولیں یار یہیں پہ پلاٹ خرید لو، یہیں پہ فیکٹری لگا لو. باہر کے حالات خراب ہو گئے، چلے یہ ہوا یہ ہے کہ باہر کے حالات خراب ہو گئے، لیکن چکر یہ کہ دیکھیں، آپ دیکھیں کہ مالٹا نے کوئی اسکیم کر دی ہے، ٹرکی نے کچھ اسکیم کر دی ہے، سنگاپور کی لوگ بات کرتے ہیں، ملیشیا کوئی اسکیم کر دے گا، تو ہم کو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی پریشر آ جائے گا. تو ہم کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے حالات بہتر کریں، نمبر 1. نمبر 2، جو اسد بھائی نے بات کی کہ ایکسپورٹ بڑھانی ہے. سر، آپ کی بجلی اور گیس اگر مہنگی ہوگی نا پورے خطے میں اور پورے ہم پلہ ممالک سے، تو آپ ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتے، کچھ بھی کر لیں. ٹھیک ہے، آپ کا بیرونی سرمایہ کار نہیں آ کے برآمدات کرے گا اگر آپ کا لوکل سرمایہ کار نہیں کر رہا ہے. جو آپ کے پاس اس وقت گڈ ول ہے امریکہ میں، بالکل آپ امریکن حکومت سے کہہ سکتے ہیں کہ یار اپنی والمارٹ، ٹارگیٹ، یہ بڑے بڑے جو اسٹور چینز ہیں ان کو بولو کہ تھوڑا سا پاکستان سے لیں. وہ ضرور آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. سنتے ہیں کہ پرائیویٹ سر وہ تھوڑی ایک لیول پہ تو آ کے سنتے ہیں نا، اور ٹرمپ سے تو ہر آدمی کو سننا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، بٹ دا تھنگ از کہ ہمارے پاس یہاں پہ پھر اس کا انفراسٹرکچر ہونا چاہیے، یہاں پہ تیاری ہونی چاہیے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے. جو ایک خطرے کی خبر ہے اچھے ریلیشنز ہونے میں، وہ یہ ہے کہ جب آپ کے ریلیشنز اچھے ہوتے ہیں امریکہ سے تو آئی ایم ایف تھوڑی بہت آپ کی بات ماننے لگتا ہے. جب آئی ایم ایف بات مانتا ہے تو ہم غلط بات ہی منواتے ہیں کہ ہم اب کرنسی ڈی ویلیو نہیں کریں گے، ہم اب قرض اور لے لیں گے، ہم اب خسارہ اور بڑھا دیں گے. تو جو زیادہ پاکستان کو مسئلہ ہوتا ہے نا، دیکھیں مشرف صاحب کے زمانے میں بہت زیادہ بیرونی ملک سے لوگوں نے آ کے ہمارے لونز کم کر دیے، معاف کر دیے. پیرس کلب، اب اس وقت پیرس کلب کا صرف 8 بلین سے بھی زیادہ کا ادھار کم ہے. لنڈن کلب کے قرض ہی نہیں ہے ہمارے اوپر، جو زیادہ تر قرض ہے وہ چائنا کا ہی ہے. لیکن اگر ہم یہ ڈفر بھی کرتے ہیں تو پھر ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم نے فلو روکا ہے. ہم ہر تھوڑے دنوں بعد آپ دیکھیں کوئی نہ کوئی وزیر آ کے کہتا ہے کہ ہم نے اب سرکولر ڈیٹ ختم کر دیا. تھوڑے دنوں بعد پتہ چلتی ہے سرکولر ڈیٹ اس سے زیادہ ہے، کیونکہ آپ نے فلو تو کبھی روکا ہی نہیں ہے. تو آپ نے ابھی بھی کوئی ہماری ایکسپورٹ کی کوئی آمدن جو ہے پچھلے سال سے 8% کم ہے. ہم 4 سال سے میرے خیال سے کم ہے ایکسپورٹ کی آمدن. تو آپ کی ایکسپورٹ کی آمدن کم ہے، اب تو آپ ریمیٹنس بیسڈ کنٹری ہو گئے ہیں. تو آپ کس مطلب یہ کہ ویئر از یور سورس آف فارن ایکسچینج؟ دیر از نو سورس آف فارن ایکسچینج، جسٹ وائی یو ہیو ٹو بورو. تو پھر آپ نے کہیں نہ کہیں اپنی سورس آف فارن ایکسچینج کرنی ہے. اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ بجلی اور گیس کی قیمتوں کے اندر اور بجلی اور گیس کے محکموں میں ریفارمز کرنا بہت ضروری ہے. مگر یہ اگین بیک ٹو بجٹ، اصل بھائی اب کچھ پرائیویٹائزیشن میں سبسٹینشیل خبریں، میں پی آئی اے کی ایک خبر آئی، اب جیسے کہ 3 ڈسکوز کی خبر آ گئی. اوور آل ایک ماحول سا بن رہا ہے کہ پرائیویٹائزیشن، اور پھر یہ پاکستان کی جو بین الاقوامی لیول پہ جو ایک بہتری آئی ہے امیج کے اندر، یہ بہتر آئی. تو اگین از اٹ این اپرچونٹی کہ ہم یہ ایس او ایز اور یہ تمام معاملات اور یہ جو ہمارے اتنا بڑی لیکیجز ہے اس کو فکس کریں اور پرائیویٹ انویسٹمنٹ کو انکریج کریں. بالکل کرنا چاہیے جی. اور جیسے میں نے کہا، یہ تو ایسی چیز ہے جس کے اوپر تمام جتنی بھی حکومتیں ہیں یہ سب کا اتفاق رہا ہے. ڈسکوز کی جو آپ بات کر رہے ہیں،
میں اینگرو کے سی ای او کے طور پہ ہیسکو کی پرائیویٹائزیشن کے لیے ڈیو ڈیلیجنس پہ آج سے 20 سال پہلے گیا تھا. وہ ہر حکومت کے وقت میں ڈسکوز ہوتی ہیں, وہ ہوتی نہیں ہے. مجھے محمد علی ملے تھے یہاں کسی کانفرنس میں نے ان سے بولا تھا بھائی خدا کا واسطہ یہ ڈسکوز تو پرائیویٹائز کرنا شروع کرو نا. سو بالکل کرنا چاہیے ہمیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو بجلی اور گیس کی بات کرے تھے, اگر آپ مجھے اجازت دیں, دیکھیں ایک پاکستان میں ایک بڑی ایک عجیب و غریب ایک تھیوریٹیکل قسم کا ایک ماحول بنا پچھلے 25-30 سال کے اندر. نہیں کوئی انڈسٹریل پالیسی نہیں ہونی چاہیے, کسی کی طرف ٹارگیٹڈ انسینٹیو نہیں ہونے چاہیے, ہاں کسی پرٹیکولر کمپنی کی طرف نہیں ہونے چاہیے. امریکہ سے زیادہ ڈیولپڈ کنٹری تو دنیا میں کوئی نہیں ہے نا. انہوں نے وہ جو انڈسٹری کیا انفلیشن ریڈکشن ایکٹ جو لے کے آئے تھے بائیڈن کے وقت میں, نام اس کا انفلیشن ریڈکشن ایکٹ تھا, لیکن وہ سارے کا سارا ٹارگیٹڈ انڈسٹری کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے تھا. سیمی کنڈکٹرز اور گرین ٹیکنالوجی اور رینیوبلز ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. چائنا یہ کرتا ہے, دنیا کی سب سے زیادہ کامیاب اس وقت پالیسی چائنا کی ہے, وہ ساری ٹارگیٹڈ پالیسی سے ہوتی ہے. فرق کیسے پڑتا ہے؟ 2018 کا بجٹ الیکشن آ رہا تھا. 2018 کے اندر میں نے خود ڈائریکٹلی ٹیکسٹائل کے لوگوں کے ساتھ کام کر کے ایک ٹیکسٹائل پالیسی بنائی. ٹیکسٹائل پالیسی ہم نے اناؤنس کی, آنے کے بعد ہم نے امپلیمنٹ کی. مجھے ابھی تک یاد ہے, میں فائنانس منسٹر تھا, ہم نے اناؤنس کیا کہ ہم یہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو ایک بڑے مستند اخبار نے لکھا کہ پاگل ہو گیا اسد عمر, یہ کبھی بھی نہیں کر سکے گا. اس کا دل کیا تھا اس پالیسی کا؟ اس کا یہ تھا کہ یہ جو خطے کے اندر ممالک ہیں نا جن سے پاکستان کو مقابلہ کرنا پڑتا ہے ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کا, گیس اور بجلی ہم ان سے ساتھ ڈالر کی ٹرم میں برابر کر دیں گے. ٹھیک ہے جی, ہم نے وہ کر دیا. اور بائی دی وے کوئی سبسڈی اس کے اندر انوالو نہیں تھی, صرف جو کراس سبسڈی ہو رہی تھی اس کو کم کیا تھا. نتیجہ کیا نکلا؟ وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری فیصل آباد جہاں پہ مزدور بیٹھا رہتا تھا, بازار کے اندر کوئی لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا, سریے کے دام کے اوپر ٹیکسٹائل کی مشینری بک رہی تھی. وہاں پہ اتنی ایلسیاں کھلی, پروڈکشن اتنی بڑی کہ شارٹیج ہو گئی لیبر کے اندر, اور $1.5 بلین کی انویسٹمنٹ ہوئی صرف ایک سال کے اندر. 2021-22 کی ذرا جا کے آپ ایکسپورٹ گروتھ دیکھیں پاکستان کی, کیا ٹیکسٹائل کے اندر کیا ہو رہا تھا. سو ٹارگیٹڈ سیکٹرز کے اندر اس کی جو کی کمپیٹیٹیونیس کی ریکوائرمنٹ ہے ڈفرینٹ سیکٹرز کے اندر ڈفرینٹ ہوگی. انفارمیشن ٹیکنالوجی ایک اور ہے جس میں بہت پوٹینشیل ہے. ان کے جو ہیں انفراسٹرکچر کے ایشوز ہیں, سیلریڈ کلاس کی ٹیکسیشن کے ایشوز ہیں ایٹسیٹرا, وہ بہت ضروری ہے کہ وہ آپ کمپیٹیٹیو ماحول دیں گے. یہ جو مفتاح بولے نا, ہم سی پیک کے لیے جا رہے تھے, چائنا پرائم منسٹر کے ساتھ جا رہے تھے. میں نے خالد منصور کو سی پیک اتھارٹی کا, میں نے کہا بھائی جان یہ شہد سے میٹھی اور ہمالیہ سے اونچی اچھی ہے, ہم نے پریزنٹیشن بنا کے چائنیز بزنس مین کے سامنے یہ رکھی ہے کہ تم پیسہ کیسے بناؤ گے یہاں پہ. سو دیٹس ایگزیکٹلی بالکل ٹھیک بات ہے. ٹارگیٹڈ سیکٹرز کیا چیز ہے اس میں کمپیٹیو ہونے کے لیے, اور وہ پیکج لے کے یہ ساری گڈ ول جو کریٹ ہوئی ہوئی ہے اس پہ جا کے آج پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کو بیچیں جا کے. موسٹ امپورٹنٹ کیا ہے مفتاح بھائی, جو اب یہ بجٹ آ رہا ہے کہ جو گورنمنٹ جو گیون سچویشن جو ہے کرٹیکل اناؤنسمنٹ جو اس بجٹ میں ہمیں سو کال کنسیشن یا جو اناؤنسمنٹ جو گورنمنٹ کو کرنی چاہیے جو کہ ڈوبل بھی ہے, جو کریں تاکہ یہ کہ یہ بجٹ جو ہے یہ بالکل گلوم اینڈ ڈوم کو جنم نہ دے. سر اب ہر اخراجات جو ہے نا وہ انفلیشن سے کم سپیڈ سے بڑھیں تاکہ حکومت کا تھوڑا سا سائز چھوٹا, اور جو بچت ہو رہی ہے آپ کی وہ آپ ٹیکس بریکس میں دے دیں. اس سال آپ اتنا کر لیں, ٹھیک ہے, تھوڑی سی ٹیکس بریک دے دیں, کم از کم نوکری پیشہ لوگوں پر سپر ٹیکس ختم کر دیں. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کمپنیز پہ نہیں کرتے ایک سال کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ نوکری پیشہ لوگوں پر سپر ٹیکس ختم کر دیں. آپ انفلیشن سے زیادہ کسی بھی اخراجات کو, کسی بھی شعبے کے خرچے کو نہ بڑھائیں, تو تھوڑی سی حکومت چھوٹی ہوگی, یہ صوبوں کی اور وفاق کی, اور پھر خدارہ NFC ایوارڈ کا کچھ کریں, خدارہ لوکل گورنمنٹس کا کچھ کریں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جس ملک میں آپ تعلیم نہیں دیں گے, جس ملک میں 40% بچہ اسکول میں نہیں ہونا, اس ملک کی کوئی معاشی مستقبل اچھا نہیں ہو سکتا. سو آئی مین وی کین ٹاک اباؤٹ آل دی پالیسیز. یو پلیز اگر آپ اپنے دیکھیں, میں اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ آپ کو ٹیکس کے اندر کٹس کی ضرورت ہے, لیکن میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا مفتاح سے. بالکل سپر ٹیکس ایک سال بھی اور آگے نہیں چلنا چاہیے. سپر ٹیکس ابالش ہونا چاہیے, اور کارپوریٹ ٹیکس ریٹ میں 5 سال کا شیڈیول دے دیں, 1% کر کے 2% کر کے. خدا کا واسطہ وہاں تو واپس لے کے جائیں جہاں پاکستان کھڑا ہوا تھا آج سے 10 سال پہلے. اور تیسری چیز جو ہے ایکسپینڈیچر کنٹرول بہت ضروری ہے, وہ بالکل کی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ کم سے کم 1 یا 2 وہ بڑے سیکٹر جہاں ٹیکس پوٹینشیل ہے, جہاں ورلڈ بینک کی ساری اسٹڈی IMF کی شو کرتی ہے کہ ٹیکس گیپ ہے, اور جو وہاں سے ٹیکس نہیں اکٹھا ہو رہا, خدا کا واسطہ اس طاقت کی, اس رجیم کی طاقت کا استعمال کر کے وہاں سے ٹیکس کلیکٹ کرنا شروع کریں.
اور خدا کا واسطہ دلیرانہ فیصلے کریں، آؤٹ آف دا باکس بجٹ دیں تاکہ پاکستانیوں کو اور پاکستان کے کاروبار کو، معیشت کو، روزگار کو، سرمایہ کاری کو کچھ تو سہارا ملے اس بجٹ سے۔ کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔